وصحبه الكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد 13ویں پارے کی ایک آیت کو میں نے تلاوت کیا، اس کے متعلق میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات سماعت کریں۔ ہم سب مل کر آقا کائنات مدنی تاجدار رحمت پروردگار حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ غریبوں کے غمگسار وہ آقا کہ جن کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئیں تو جب واپس جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیں۔ آئیے اس اپنے آقا کی بارگاہ میں دل لگائیے کہ جن کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آنکھ دکھ رہی ہے، فرماتے علی یہ جھنڈا پکڑو اور جاؤ خیبر کے میدان میں۔ عرض کیا آقا میری آنکھ دکھ رہی ہے، لعاب دہن ڈالا، دکھتی ہوئی آنکھ کو شفا بخش دے سبحان اللہ۔ آئیے ہم نے اس نبی کی بارگاہ میں دل لگائیے کہ صاحب رسول ہڈی ٹوٹی، بارگاہ رسول میں حاضر ہو گئے، آقا ہڈی ٹوٹ گئی ہے آقا۔ فرماتے قریب آؤ، آپ نے اپنا لعاب دہن ہڈی پر لگا دیا، وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے سبحان اللہ۔ اس اپنے نبی کی بارگاہ میں دل لگائیے، جو ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لعاب دہن لگا دے تو ہڈی جڑ جائے۔ ایک صحابی رسول جنگ کے موقع پر جنگ کے میدان میں تیر لگا، آنکھ نکل کر باہر آ گئی، ہاتھ میں آنکھ لی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی آقا آنکھ نکل آئی ہے، فرماتے کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ آنکھ چاہیے۔ میرے آقا فرماتے میرے صحابی آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ صحابی رسول عرض کرتے آقا آنکھ میرے مانگنے سے عطا کر دیجئے، جنت آپ اپنی محبت میں عطا کر دیجئے۔ یا رسول اللہ مجھے آنکھ بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے۔ فرماتے آنکھ ادھر لاؤ۔ آنکھ لی تو اسی جگہ پر فٹ کر دی۔ روایتوں میں آتا کہ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس آنکھ سے میری جو دوسری آنکھ جو صحیح سالم تھی، مجھے اس آنکھ سے روشنی اور زیادہ بڑھ گئی اور زیادہ نظر آنے لگا، جس آنکھ کو میرے اور ساری کائنات کے نبی نے فٹ کیا تھا سبحان اللہ۔ اس نبی کی بارگاہ میں دل لگائیے، جو انگشت پاک کا اشارہ کر دیں تو آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ اس نبی کی بارگاہ میں دل لگائیے، جو ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے۔ غریبوں کو سینے سے لگانے والے آقا، روتوں کو ہنسانے والے آقا، گردوں کو اٹھانے والے آقا، جس کو کوئی سینے سے نہ لگائے، جس کو سب ٹھکرا دیں، جس کو سب ٹھکرا دیں، جس کو مادی ٹھکرا دے، اس کو اپنے سینے سے لگانے والے آقا کی بارگاہ میں دل لگائیے اور محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ ہماری زندگی اسلام کے اندر گزر رہی ہے، اور اس کی دی ہوئی توفیق
سے ہم جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا، 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، 18,000 مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات۔ انسانوں میں ہمیں خالق کائنات نے مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ یہ رب کا احسان کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ یہ رب کا احسان کہ اس نے ہمیں صحیح سالم پیدا فرمایا۔ اس کا احسان کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرات، دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے، یہ دور ایسا چل رہا ہے، پرفتن دور ہے۔ اس دور میں اگر جائزہ لیا جائے گھر گھر کا، پریوار پریوار کا، بستی بستی کا، تو انسان بڑی بے چینیوں میں ہے۔ انسان زندگی گزار رہا ہے بڑی بے چینیوں کے ساتھ، دل کو قرار نہیں، دل سکون میں نہیں۔ دن نکلتا ہے، گزر جاتا ہے، شام آتی ہے، ڈھل جاتی ہے، رات گزر جاتی ہے، انسان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ پوچھا جاتا ہے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن دل سکون میں نہیں، دل بے چین ہے۔ غریب سے پوچھا جائے تو کس لیے بے چین ہے؟ کیا غریب ہوں، کم دستی میں وقت گزر رہا ہے، اخراجات زیادہ ہیں، آمد کم ہے۔ بے چینی کی وجہ یہ ہے۔ کسی سے پوچھا جائے تمہارے کیا حال ہے، کا دل سکون میں نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، دل گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، لیکن بے چینی ہے۔ کس چیز کی؟ کا اولاد اچھی نہیں، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مکان کی وجہ سے سکون میں نہیں، کوئی کاروبار کی وجہ سے سکون میں نہیں۔ اور حضرات، کتنے بندے ایسے بھی ہیں، کوئی اپنے رشتہ دار کی وجہ سے سکون میں نہیں، کوئی پڑوسیوں کی وجہ سے سکون میں نہیں۔ اگر جائزہ لیا جائے تو ہر انسان کا دل جو ہے وہ بے قرار ہے، بے چین ہے، زندگی گزر تو رہی ہے لیکن سکون میں نہیں۔ راتوں کو نیند نہیں آتی، رات ڈھلتی چلی جاتی ہے، کہ حضرت کیا کرے، نیند نہیں آتی۔ کوئی دوائی یوز کر رہا ہے، دوائیوں کا استعمال کرتا ہے، کوئی کسی عالم صاحب کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی کے پاس تعویذ کرانے کے لیے جاتا ہے، حضرت نیند نہیں آتی، کیا کرے؟ نیند نہیں آتی۔ اللہ نے راتوں کو بنایا ہے تمہیں سونے کے لیے، نیند لینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، راتوں کو بھی نیند نہیں، بے چین ہے، دل بے قرار ہے۔ اب حضرات، زندگی گزر رہی ہے، امیر لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے کیا حال ہے، انہیں بھی سکون نہیں، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، اتنا پیسہ ہے، کیا کرنا ہے۔ کچھ امیر ایسے بھی ہیں کہ اس دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، کتنے ایسے بھی ہیں دولت بے شمار ہے لیکن اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے بے قرار ہے۔ اللہ اتنی دولت نہ دیتا لیکن اولاد دے دیتا۔ کتنے ایسے بھی ہیں کہ دولت نہیں ہے، اولاد ہے تو اولاد کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ جائزہ لیا جائے تو انسان کی زندگی گزر رہی ہے، گزرتے گزرتے اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ اب جب روح نکالی جاتی ہے تو معلوم چلا وہاں بھی بے چینی ہے۔ اس لیے اگر حضرات اسی بات کو میں بیان کرنا شروع کر دوں کہ
کیا روح نکلتے وقت بھی بے چینی ہوتی ہے؟ بڑی لمبی تفصیل ہے. بے چینی بھی ہوتی ہے. بے چینی کس کس چیز کی ہوتی ہے؟ اگر جائزہ لیا جائے، ایک بندہ گناہگار ہے، ایک بندہ گناہگار ہے، اس کی روح کو جب نکالا جائے گا تکلیف کے ساتھ میں، تو صحیح بتاؤ جس بندے کے اوپر تکلیف ہو اس کا دل سکون میں ہوگا یا بے چین ہوگا؟ اگر ہمارے ایک ذرا سی کھنسی نکل آئے، ہمارے سر میں درد ہو جائے، ہمارے کان میں درد ہو جائے، ہمارے دانت میں درد ہو جائے، ہمارے جسم کے کسی اعضاء میں ذرا سی تکلیف ہو جائے، ہماری رات گزر جاتی ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا، تو جس کی روح نکالی جائے تکلیف سے تو کیا اس کا دل سکون میں ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر جائزہ لیا جائے کہ کیا جو بندہ نیک تو ہے، گناہگار نہیں ہے، اس کی روح جو نکالی جاتی ہے وہ آسانی سے نکالی جاتی ہے، اس کو تو سکون ہونا چاہیے. لیکن حضرات محترم، میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ بھی بے چین اور بے قرار ہوتا ہوگا. میں نے اپنے آپ سے پوچھا اور سوال کیا کہ جب وہ بندہ جو گناہگار تھا، روح نکالی جا رہی تھی، وہ گناہ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، وہ تو بے قرار اور بے چین، اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو بندہ گناہگار نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی اپنے رب اور اپنے نبی کے احکامات حکم کے مطابق گزاری. اور حدیث پاک میں آتا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے ایک لیڈیز، ایک عورت آٹا گوندھ رہی ہے اور اس کو اس میں کوئی بال نظر آ جائے، اور جیسے وہ بال کو پکڑ کر کھینچتی ہے، نہ بال کو احساس ہوتا نہ آٹے کو احساس ہوتا. ایک مثال دی گئی ہے کہ نیک بندے کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے. معلوم نہیں چلتا اس بندے کو ایک روح نکل گئی، پھر اس کو بے چینی کیسی، اس کو بے قراری کیسی. لیکن حضرات محترم، یہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جو والدین ہیں جب ان کی روح نکالی جاتی ہے، وہ خود تو واقعی نیک اور پرہیزگار ہیں، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جب روح نکالی جاتی ہوگی تو میرا دل کہتا ہے، یہ بات پڑھی ہوئی نہیں ہے کسی کتاب میں، لیکن میرا عشق بولتا ہے کہ ماں کی روح نکالی جا رہی ہے، ماں کی روح تو آسانی سے نکالی جا رہی ہے، لیکن اس کا دل بے چین اور بے قرار ہوگا اپنی اولاد کے لیے. باپ کی روح نکالی جا رہی ہے، روح تو تکلیف سے نہیں نکل رہی، لیکن اس کا دل بے قرار ضرور ہوگا اپنی اولاد کی وجہ سے. میری اولاد ہے. قبر میں بندے کو لے کر گئے، منکر نکیر آ گئے، یہاں بھی سکون نہیں. منکر نکیر آ گئے، آ کر پوچھا من ربک، تیرا رب کون؟ ابھی امتحان ہوگا. زندگی گزری، زندگی میں ہم نے پڑھائی کری، کمائی کری. زندگی جو ہے یہ کمانے کی جگہ ہے، یہ کھیتی کرنے کی جگہ ہے، اور قبر جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے. قبر میں امتحان ہوگا ایمان اور کفر کا. اب وہاں بھی بے چین اور بے قراری، وہاں سے چھوٹے چلے 1 سال 2 سال 100 سال 500 سال یا 1000 سال یا 2000 سال، کتنا وقت گزرتا ہے رب جانتا ہے. اس کے بعد میں پھر ایک وقت آئے گا جو قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا. سورج سوا نیزے پر ہوگا، اتنی بڑا کی گرمی ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کا دماغ سورج کی گرمی کی وجہ سے، گنہگار بندوں کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی کے اندر سبزی کھولتی ہے، یا ہانڈی کے اندر چائے بنائی جاتی ہے، پانی میں کے اندر ابال آتا ہے، ایسے دماغ کھولتے ہوں گے. جس کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا، جو زمین پر قدم رکھے گا وہ زمین جلائے گی. عالم یہ ہوگا زمین کا کہ اس پر اگر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جائے بھن کر کباب بن جائے. بلکہ ایک شاعر کہتا ہے کہ زمین تانبے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا. تو زمین کو تانبا بنایا نہیں جائے گا، بلکہ روایت میں آتا کہ سورج کی گرمی سے، تپش سے یہ سکھ کر تانبے کی طرح ہو جائے گی، اتنی گرم ہو جائے گی. جب اتنی گرم زمین پر ہم کھڑے ہوں گے گناہگار،
تو صحیح بتانا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، دل چین میں ہوگا یا بے قرار ہوگا؟ تو معلوم چلا تمام زندگی گزر گئی، دل کو سکون نہیں، موت کا وقت آیا وہاں بھی سکون نہیں، قبر میں پہنچے اس کے اندر بھی سکون نہیں، میدان قیامت میں پہنچے وہاں بھی سکون نہیں، اور گناہ کی وجہ سے اگر اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو آگ کے اندر کون سا سکون؟ تو کیا مسلمان اسی چیز کا نام ہے کہ تمام زندگی بے چینی میں گزارے؟ موت کا وقت آئے وہاں بھی بے چینی، قبر پہ پہنچے وہاں بھی بے چینی، میدان قیامت میں پہنچے وہاں بھی بے چینی؟ تو مسلمان اس چیز کا نام ہے؟ نہیں۔ ارے مسلمان تو وہ ہے کہ جس بستی میں قدم رکھ دے اس بستی میں سکون پیدا ہو جائے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے مکان میں قدم رکھ دے اس مکان میں برکتیں اللہ کی بے شمار نازل ہونا شروع ہو جائے۔ پھر مسلمان بے قرار اور بے چین کیوں؟ پھر مسلمان زندگی گزار رہا ہے، تمام زندگی گزار دی بے چینیوں کے اندر، قبر میں پہنچا وہاں بھی سکون نہیں۔ پھر تو کون سا مسلمان ہے کہ جو اپنا قدم کسی کے مکان میں رکھتے اس کے مکان میں بھی سکون آ جائے؟ وہ کون سا مسلمان ہے جس بستی میں چلا جائے اس کے آستانے پر جو دنیا کے بے چین دل، بے قرار دل اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو ان کے دلوں کو بھی سکون مل جاتا ہے؟ وہ مسلمان کون سے ہیں؟ وہ بندے کون سے ہیں؟ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا وہ لوگ کون سے ہیں جن کے دل بے قرار نہیں بلکہ سکون پاتے ہیں، چین پاتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ جو ایمان لائے، وہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے جو ہے اللہ کی یاد میں چین پاتے ہیں۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل سے جو ہے ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ اور سن لو اللہ کے دل ہی سے دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو معلوم چلا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں انہی کے دلوں کو سکون ملے گا۔ ایک بات میں یہاں پر تجربے کی جو آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہے، اکثر اتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں کے اندر 90% لوگوں کو تجربہ ہے جو میں بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن میں جو میرے رب نے فرما دیا وہ حق ہے۔ اب اس کا تجربہ یہاں پر کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو آپ نے کیا ہوگا، آپ اس وقت بھی کر رہے ہوگے، آنے والے وقت میں بھی کر لینا۔ آپ کہیں بھی جا کر چلے جاؤ، بیٹھ جاؤ، آپ کو نیند نہیں آئے گی، لیکن آپ مسجد میں آ جاؤ جمعے کی نماز کے لیے، خطبے کے وقت میں آپ کو نیند آئے گی۔ بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بیٹھے بیٹھے بندہ سوتا ہے، نیند آتی ہے۔ امام لوگ تقریر کر رہے ہیں، بندہ بیٹھا بیٹھا کیسے بھی بیٹھا ہوا لیکن اس کو غفلت میں چلا گیا۔ خطبے کی اذان ہوئی، خطبہ شروع ہو گیا، بندہ سو رہا ہے۔ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، دیکھیے ذرا سو رہا ہے۔ یہاں پر میں ایک مسئلہ اور بتا دوں، یہاں پر اگر کوئی بندہ مسجد میں آ کر سو گیا بیٹھا بیٹھا اور جھپکی لے رہا ہے، کبھی ادھر کو گر گیا کبھی ادھر کو گر گیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بیٹھا ہے، نیند کا غلبہ طاری ہوا اور کبھی ادھر کو سر کبھی ادھر کو سر کبھی آگے کو، اس طریقے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اس بندے نے کمر یا سائڈ کسی چیز سے، دیوار سے یا کسی ستون سے سہارا لے لیا اور ٹیک لگا دی، پھر نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ صرف بنا ٹیک لگائے بیٹھا ہے، اس کو نیند کا غلبہ آ گیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یہاں تک کہ خطبے کی اذان ہو گئی، بندے کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے اشارہ کیا، ہلایا، اٹھ جا، تکبیر ہو گئی تو بندہ اٹھا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، وہ کھڑا ہو جائے۔ جس نے ٹیک لگا دی
اور ٹیک لگائی، نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، تو ٹیک لگائی اور نیند اتنی غالب ہو گئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو کر آیا۔ تو اس وقت میں نیند کیوں آتی ہے؟ نیند اس لیے آتی ہے کہ بندہ دنیا داری کو چھوڑ کر آ گیا، آ کر بیٹھ گیا اللہ کے ذکر میں، اور اس کا دل جو ہے جب اللہ کے ذکر کو سنتے سنتے اس میں مائل ہو گیا، جب دل میں سکون آ گیا تو نیند آ گئی۔ نیند کب آتی ہے؟ جب دل سکون میں ہوتا ہے۔ تو جمعے کی نماز میں یا اور دیگر نمازوں میں جو بندے کو نیند آتی ہے وہ اسی لیے آتی ہے کہ بندے کا دل سکون میں آ گیا، بندے کو نیند آ گئی۔ تو جس کو نیند آ گئی سمجھ لینا اس کا دل سکون میں تھا، اس کو نیند آ گئی۔ ورنہ ایسے لوگ بھی ملیں گے جمعے کی نماز میں یا اور نمازوں میں تو آتے ہیں لیکن بے چین رہتے ہیں، ٹائم کیا ہوا، ابھی 5 منٹ باقی ہے، ابھی 5 منٹ باقی ہے، ذہن رہتا ہے ادھر جلدی نکلے، نماز پڑھے جلدی نکلے، کسی کوئی کام ہوتا ہے جلدی ہوتی ہے، وہ بھی بے چین۔ لیکن جب نیند آ گئی تو سمجھ لینا کہ اس کا دل سکون میں ہے۔ تو جب دل سکون میں ہوتا ہے تو نیند آتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے۔ اب حضرات وہ کون سا ذکر ہے جس میں دلوں کو سکون ملتا ہے؟ کیا نماز ہے؟ کیا روزہ ہے؟ حج ہے؟ زکوٰۃ ہے؟ کیا ہے؟ والدین کی خدمت ہے؟ کیا ہے؟ تو اللہ کا ذکر، یہاں اللہ نے فرمایا اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہماری نمازوں کا تو یہ عالم ہے، ہمیں نمازوں کے اندر بھی سکون نہیں، ہمیں نمازوں کے اندر بھی سکون نہیں، اور رب فرماتا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہمیں نمازوں کے اندر بھی سکون نہیں، تو پھر وہ ذکر کون سا ہے؟ جو میں نے تفسیروں میں پڑھا، کتابوں میں پڑھا، میرے بڑے علماء فرماتے وہ ذکر وہ ہے کہ بندہ جب اگر جس وجہ سے بے چین ہے، جس وجہ سے بے چین ہے، میں سب کا ایک ہی جملے میں سب کو لے رہا ہوں، جس کسی بھی وجہ سے بندے کا دل بے چین اور بے قرار ہے، اس چیز کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دے، بے فکر ہو جائے، اس کا دل سکون میں آ جائے۔ جو بھی ٹینشن ہے، جو بھی بیماری ہے، پریشانی ہے، کوئی بھی دکھ تکلیف ہے، اس کو دل سے اپنے اللہ اور اپنے نبی کے سپرد کر دے اور بے فکر ہو جائے، دل سکون میں آ جائے گا۔ ہم بے قرار اس لیے ہوتے ہیں، بیمار ہے پتہ نہیں یار کیا ہوگا، فلاں یہ کام ہے پیسے کی ضرورت ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، وہاں جانا ہے پتہ نہیں یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں غریب ہوں یہ امیر ہے یار میں امیر ہوتا، میں امیر ہوں گا کہ نہیں ہوگا، میرے پاس موٹر سائیکل ہے یار کار ہوگی کہ نہیں ہوگی، غریب امیر کو دیکھ کر پریشان، اچھے مکان کو دیکھ کر پریشان۔ اگر بندہ یہ سوچے کہ رب نے مجھے غریب رکھا، اس میں رب کی حکمت ہے، کیا بہتری ہے میرا رب جانے، میرا رب سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اگر مجھے امیر کر دے، ہو سکتا ہے میں امیر ہونے کے بعد بگڑ جاؤں، جیسے فرعون گمراہ ہو گیا، جیسے نمرود، شداد، یہ سب گمراہ ہو گئے، خدائی کا دعویٰ کرنے لگے، تو ایسی دولت سے تو غریبی بہتر ہے۔ تو جس حال میں خدا رکھے انسان بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور یہ سوچے کہ جس حال میں میں ہوں میرا رب جانتا ہے، اس کے حال میں مجھے بہتر رکھتا ہے میرا رب، اور ساری دکھ تکلیف اپنے نبی اپنے خدا کے سپرد کر دے، انسان کا دل بے چین نہیں ہوگا بلکہ سکون میں آ جائے گا۔ بندہ جب دیکھے یار میں پریشان ہوں، تو اپنوں سے اوپر والوں کو نہیں دیکھے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ مجھ سے غریب بھی ہے۔ بندے کے پاس اگر جھونپڑی ہے، مکان بہتر سے بہتر نہیں، تو وہ یہ بھی دیکھے کہ ایسے بندے بھی ہیں جن کے پاس مکان ہی نہیں ہے۔ اللہ کا ایک بندہ، ایک اللہ کا ولی نماز پڑھنے کے لیے چلے، ایک پیر نہیں، ٹانگ کٹی ہوئی،
نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرات دل میں خیال آیا مولا یہ تیرے بندے ہیں یہ بھی تیرے بندے ہیں, دونوں پیر صحیح سالم ہیں, سکون کے ساتھ چل کر آ رہے ہیں. مولا میرے تو ایک پیر ہے, پریشانی پڑ رہی ہے چلنے میں. دو پیر والے بندے اس بندے کو دیکھے جس کا ایک پیر نہیں, جس کے دونوں ہاتھ صحیح سالم ہیں. وہ بندے اس بندے کو دیکھے جس کا ایک ہاتھ نہیں, جن کے دونوں آنکھیں صحیح سالم ہیں. وہ بندے اس بندے کو دیکھے جن کے ایک آنکھ نہیں, یا دونوں آنکھوں میں جو ہے بینائی نہیں. ان سے پوچھے آنکھ کی قیمت کیا ہے, ان سے پوچھو ایک ہاتھ کی قیمت کیا ہے. دل میں خیال آیا مولا یہ ان کے تو دونوں پیر ہیں یہ بھی تیرے بندے ہیں, سکون سے چل کر آ رہے ہیں. مولا میرے تو ایک پیر ہے ایک پیر نہیں. لبڑاتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے مسجد کی طرف آ رہا ہوں. مولا کاش میرے بھی دو پیر ہو. مسجد کے اندر دھسے, جیسے مسجد کے اندر داخل ہوئے کیا دیکھا, ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوا تھا جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے. وہ بنا پیروں کے چل کر گھسٹ کر مسجد میں آ رہا تھا. جب اس کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے. مولا خالق کائنات میں توبہ کرتا ہوں پروردگار, تو نے ان کو دو پیر دیے مجھے ایک پیر دیا, میں ایک پیر سے چل کر آ تو گیا, یہ بھی تو تیرا بندہ ہے. مولا اس کے تو دونوں پیر ہی نہیں. تو پھر یہ گھسٹتا ہوا مسجد میں آ رہا ہے, اور جب اس سے دعا سلام کی پوچھا کیا حال ہے, کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے. کہ کس بات کا, کہ اللہ کا احسان ہے, کہ تمہارے دونوں پیر نہیں. فرمایا دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کے دو پیر بھی نہیں ہے, دو ہاتھ بھی تو نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے کہ میرے دو ہاتھ تو ہیں, اپنے ہاتھ سے کھاتا تو ہوں, یہ رب کا احسان ہے, اس کا شکر ادا کرتا ہوں. مولا دنیا میں ایسے بندے بھی تو ہوں گے کہ جن کے پیر نہیں ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں. مولا تیرا شکر ہے کہ میرے ہاتھ تو ہیں. جب یہ بات سنی تو سجدے میں گر گئی اور رونا شروع کر دیا. مولا میرے ایک پیر تو ہے اس کے تو دونوں پیر نہیں, پھر بھی اتنا شکر ادا کر رہا ہے. تو ہم جس حال میں ہیں اگر ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے, اور اس وقت جب کوئی پریشانی آ جائے اس پریشانی کو ہم اپنے رب کے اوپر جو ہے سونپ دیں. خالق کائنات تو جانتا ہے, میں تو امت محمدیہ میں ہوں, میرا نبی سب جانتا ہے, میرا نبی سب جانتا ہے. اپنے سارے دکھ تکلیفیں دکھ درد اپنے حالات اپنے نبی کی بارگاہ میں رکھو, اپنے خدا کی بارگاہ میں رکھو, اور اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دو. ہر وقت تمہارا دل جو ہے وہ بے چینیوں میں نہیں رہے گا, بلکہ دل کو سکون رہے گا, دل چین میں رہے گا. جہاں بھی گزرو گے آپ کے دل بے چینیوں میں نہیں جائے گا. کسی امیر کو دیکھ کر کبھی دل بے چین نہیں ہوگا, اچھے بنگلے والے کو دیکھ کر دل بے چین نہیں ہوگا, اچھی گاڑی والے کو دیکھ کر دل بے چین نہیں ہوگا. جو تمہارے عہدے دار ہیں بڑے, تم سے اوپر والے تمہیں تکلیف دیتے ہیں, رب کا شکر کرو. مولا تیرا احسان ہے, ایسے بندے بھی تو ہوں گے جو مجھ سے زیادہ پریشان ہیں. تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے عہدہ تو دیا, تو نے مجھے اس قابل تو بنایا. مولا حضرات انسان کا دل تبھی سکون پائے گا جب ہر وقت اللہ اس کے رسول کے ذکر میں رہے. اور جب بندہ نماز میں آئے, کتنے اولیاء اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب دل بے چین ہوتا تو نماز میں کھڑے ہو جاتے. ایک صحابی رسول اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے, جب گھوڑے پر سوار ہوئے گھوڑے نے بتکنا شروع کر دیا. اس واقعے سے سبق حاصل کریں آپ لوگ. گھوڑے پر سوار ہوئے, گھوڑا بتکا, گھوڑے سے نیچے اترے, اور نیچے اترنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے, استغفار پڑھا, رب کی بارگاہ میں توبہ کی, ذکر کیا. اس کے بعد پھر دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑا اپنے مقام پر صحیح چلنے لگا. ایک صحابی رسول اور دیکھ رہے تھے, کہا سرکار یہ کیا معاملہ ہے, آپ گھوڑے پر سوار ہوئے, گھوڑا بتکا,
آپ گھوڑے سے نیچے اترے، اپنے نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، استغفار پڑھا، اپنے توبہ کی، رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیے، گھوڑا اپنی حالت پر چلا۔ فرمایا سنو، اس گھوڑے کو میرے رب نے میرے تابع بنایا ہے، اس گھوڑے کو میرے رب نے میرے تابع کیا ہے۔ جب میرے رب نے میرے تابع کر دیا تو پھر گھوڑا میرے حکم پر نہ چلے، بدکا کیوں؟ کہ سرکار آپ بتائیے، کہ مجھ سے کوئی نہ کوئی اپنے رب کی نافرمانی ہوئی، میں نے کوئی نہ کوئی قدم اپنا ایسی جگہ رکھ دیا ہے، نظر میں نے ایسی جگہ ڈال دی جہاں میرے نبی نہیں چاہتے تھے، میرا خدا نہیں چاہتا تھا، مجھ سے کوئی نہ کوئی بھول ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا مجھ سے، جس گناہ کی وجہ سے یہ گھوڑا میرے تابع نہیں رہا اور بگڑ گیا، مجھے پریشان کرنے لگا۔ جب اس گھوڑے کو میرے رب نے تابع کر دیا تو گھوڑے کی کیا مجال جو بدک جائے، مجھ سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، جب میں نے نماز ادا کر لی اور رب کا شکر ادا کیا اور توبہ کر لی، پھر جب میں گھوڑے پر بیٹھا تو میرے رب نے گھوڑے سے کہہ دیا، گھوڑے سن، تو بھی میری مخلوق ہے، تیرے اوپر جو سوار ہے یہ میرا بندہ ہے اور تجھ کو میں نے اس کے تابع کیا ہے، تجھے اس کا حکم ماننا ضروری ہے۔ وہ صحابی رسول جواب دیتے ہیں، جب ہم اپنے رب کا، اپنے نبی کے فرامین پر عمل کریں گے تو ہر چیز ہمارے حکم پر عمل کریں گے۔ تو ہم اپنے نبی اور اپنے رب کے حکم پر عمل نہیں کرتے، وہ پھر چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سکون مل جائے، ساری دولتیں ہمیں مل جائے، تمام لوگ ہماری بات مانیں، بیٹے بھی ہمارے حکم کے تابع ہوں، اولاد ہمارے حکم کی تعمیل کرے، پڑوسی بستی والے تمام لوگ ہمارے حکم کے تعمیل ہو، ہمارے حکم کے تعمیل کرے، ہمارے حکم پر چلیں۔ ارے تم رب کے حکم پر چلو، اپنے نبی کے حکم پر چلو۔ جب تم اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلو گے تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز تمہارے تابع کر دی جائے گی، تم حکم دو گے، ہر چیز تمہاری بات مانے گی۔ ایک صحابی رسول بچھڑ کر قافلے سے، مجاہدین سے نکل گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار ہو گئے، چند دنوں کے بعد چھوٹے نکلے، بھاگنا شروع کر دیا، جنگل میں پہنچے۔ صحابی رسول ایمان دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں کہ رب سے مانگو، اللہ سے مانگو، دیتا اللہ ہی ہے، لیکن کس کے ذریعے سے دیتا سنیے۔ صحابی رسول ہمیں عقیدہ بتا رہے ہیں، اور جیسے صحابی رسول جنگل میں جا رہے تھے، سامنے شیر آ گیا، شیر، وہ جنگل کا شیر، جیسے شیر آیا، صحابی رسول، آج کا کوئی بندہ ہوتا رب سے مانگنے والا صرف اللہ ہی سے مانگو، وہ مانگنے والا اگر وہ بندہ ہوتا تو کہتا شیر تو بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کی مخلوق، یہ تو شیر بھی جانتا ہے، ہر مخلوقات جانتی ہے ہم کس کی مخلوق ہیں، اور ہم سے زیادہ اللہ کی ہر مخلوق عبادت کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے، لیکن صحابی رسول نے عقیدہ دے دیا، اس شیر سے یہ نہیں کہا اے شیر تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، نہیں، کہنے لگے شیر سن، تو حملہ کرنا چاہتا ہے لیکن پہلے سن لے، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کے حبیب کا غلام ہوں، جو ساری کائنات کے نبی ہے، اللہ کا حبیب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا غلام ہوں۔ جب صحابی رسول نے اتنا کہا تو شیر نیچے بیٹھ گیا اور اس کے پیروں کو آ کر چاٹنے لگا۔ صحابی رسول نے جب کہا میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، شیر نیچے بیٹھ گیا۔ پہلے تو معلوم تھا شیر کو بھی کہ بندہ کس کا ہے، لیکن جب کہا میں اللہ کے حبیب کا غلام ہوں تو اپنا سر قدموں میں رکھ دیا۔ صحابی رسول نے کہا چل مجھے راستہ بتا، مجھے باہر جانا ہے۔ شیر آگے آگے چل رہا ہے، صحابی رسول پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تم غلام تو بن جاؤ، اپنا دل اللہ کے ذکر سے تر کر لو، درود پاک سے اپنے دلوں کو، زبانوں کو تر کر لو، ہر چیز تمہارے تابع کر دی جائے گی، دلوں کو سکون آ جائے گا، دلوں کی بے قراری دور ہو جائے گی، دل سکون میں آ جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں نے کہا جو غلطی ہوئی خدا معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.